جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ مجالس و عزاداری کی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله صلوات۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی طرف سے ایک گواہی کو چھپاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے جو ایک حق گواہی ہے اسے چھپاتا ہے۔ یعنی پتہ چلا اس آیت سے کہ وہ شخص ظالم ہے جو اس کی اس گواہی کو چھپاتا ہے۔ اللہ لاریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں۔ یعنی پتہ چلا لاریب کتاب ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہی کو چھپائے۔ اب توحید کی گواہی مجھے بتائے کوئی چھپی ہے؟ سارے توحید پڑھتے ہیں۔ اب دوسرے مذاہب والے ہیں وہ بھی اسے مانتے ہیں لیکن وہ اپنے ناموں سے مانتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ توحید کی گواہی تو نہیں چھپی نا، پھر کون سی گواہی ہے جو چھپائی جا رہی ہے؟ رسالت کی گواہی بھی دی جا رہی ہے۔ یعنی گواہی وہ ہے جس کے اعلان پہ دین مکمل ہوا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت کو اتمام کیا اور اسلام کو بطور دین پسند کیا، اور اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ جو پہلے ادیان تھے نا، تعلیمات ان کی بھی توحید تھی لیکن اسلام نام نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا؟ اسلام نام نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے دین پسند کیا تو اللہ نے کہا باقی ادیان میں جو سب سے پسند ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو اسلام، یعنی باقی دین اللہ نے کہا وہ ادیان نہیں، وہی دین اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں علی کی گواہی ہے، جس میں علی کی گواہی نہ ہو وہ دین نہیں ہوتا۔ یا علی، اب یا علی، بات یہ ہے کہ ولایت علی صلوات اللہ علیہ جس کا اعلان غدیر میں ہوا، رسول خدا کو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا جو تم پہ نازل کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اس کی تبلیغ کر۔ لوگ کہتے ہیں نماز کی تبلیغ، روزہ کی تبلیغ، تبلیغ اصل میں ہے ہی ولایت علی کی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ یا علی، یعنی علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ اب سمجھ لگی بات قرآن سے ہے۔ اب اللہ لاریب کتاب ہے، اللہ کی کون سی گواہی جو چھپائی جا رہی ہے وہ ولایت علی ہے۔ اب اللہ لاریب کتاب، اس میں اللہ نے کہہ دیا ولایت علی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پہ کوئی اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ولایت علی کو بوجھ نہ سمجھو، یہ ایمان ہے،
کیونکہ رسول نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور قرآن ایمان ہے۔ اور علی کے بارے میں رسول نے فرمایا علی کل ایمان ہے۔ لوگوں کو یہ حدیث تو یاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں علی کل ایمان ہے۔ یعنی اللہ کی لاریب کتاب ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کہ ایک گواہی تو چھپائی جا رہی، وہ ظالم ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں رہے گا، ظالم ہوگا۔ ظالم کون ہے؟ جو ظلم کرتا ہے۔ یہ اللہ کی توحید سے ظلم ہے کہ اس کی گواہی کو چھپایا جا رہا ہے۔ جو علی کی گواہی چھوڑ رہے ہیں، خالی علی کی گواہی نہیں چھوڑ رہے، اس سے توحید بھی نہیں پڑھی جا رہی، کیونکہ توحید ظاہری ولایت علی کی صورت میں ہوتی ہے، کیونکہ ولایت علی سے ظاہر ہوتی ہے توحید۔ جب توحید ہی نہیں پڑھی جا رہی صحیح طرح، علی کی گواہی نہیں پڑھے تو اس کا مطلب ہے توحید بھی نہیں پڑھ رہی ہے۔ اگر پڑھتے تو علی کی گواہی نہ چھوڑتے۔ پھر مولوی کہتا ہے علی ولی اللہ اذان میں آ سکتی ہے، نماز میں نہیں آ سکتی، نماز سے باطل ہے۔ کیسے نماز سے باطل ہے؟ درود پڑھے نماز نہیں باطل ہوتی، تو ولایت علی کا نام آ جائے، نماز کیسے باطل؟ ولایت علی درود پڑھتے ہو، نام ہے محمد و آل محمد کا، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز کامل ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ اللہ کری جائے پوری نماز میں، درود نہ پڑھے، نماز نہیں ہوتی۔ ان کے ذکر کے بغیر کوئی بھی عبادت مکمل نہیں ہے۔ یعنی دین کا کامل ہونا ولایت علی ہے۔ عبادت مکمل نہیں تو دین بھی نہیں مکمل، کیونکہ اللہ کا دین ہی ولایت میں مکمل ہوا ہے۔ یعنی ولایت چھوڑنے والا چاہے عالم ہو چاہے ذاکر ہو، اللہ کی روح سے وہ ظالم ہے، چاہے جہاں سے مرضی پڑھ کے آیا ہو۔ شیطان عرش سے پڑھ کے آیا تھا، وہ وہاں تھا، اس نے کیا کیا؟ اللہ کی حجت کو سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار سجدہ کیا، اللہ نے اسے لعنت بنا دیا، اللہ نے اسے لعنت بنا دیا۔ یعنی بات پتہ چلی ہے ہمیں قرآن کی روح سے، جو اللہ کی حجت کا انکار کرے اس پہ لعنت واجب ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن میں ہے علی ولی اللہ چھوڑنا نہیں، ولایت علی پر قائم رہو، جان چلی جائے ولایت نہ چھوڑو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے دین مکمل ہی ولایت علی پہ، اور بھی کوئی بات نہیں، ولایت علی پہ دین مکمل ہوتا ہے۔ اور مولا کا فرمان ہے لا الہ اس کا قلعہ اور اس کی شرطیں ہم ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ یہ حدیث قدسی ہے امام رضا سے۔ یا علی یعنی قرآن مجید ولایت علی پر دین مکمل ہوا، یعنی ولایت علی اہم ہے۔ یعنی پہلے نماز تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھا، خمس بھی تھا، لیکن ولایت علی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا دین ہی مکمل نہیں ہوا۔ یعنی نماز تھی، روزہ بھی تھا، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ یعنی پتہ چلا اگر اللہ کا دین ولایت کے بغیر پورا نہیں ہوتا تو مولوی کی نماز کیسے علی کی ولایت کے بغیر؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو نماز کیسے مکمل ہوتی ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو ولایت علی چھوڑے؟ ظالم ہے بہت بڑا،
چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی فقیر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی پڑھے لکھے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی جاہل کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی عالم کی، یعنی وہ لعنتی ہے، ظالم ہے. یعنی ظالم پتا چلا جس نے ولایت چھوڑی وہ ظالم تھا. کربلا کی جنگ توحید و رسالت کی نہیں، ولایت علی کی جنگ تھی. توحید و رسالت کی جنگ نہیں تھی. وہ بھی گواہیاں پڑھتے تھے، وہ بھی کلمہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، نمازیں ایک جیسی. فرق کیا نماز میں؟ ان کی نماز میں علی کی گواہی تھی، ان کی نماز میں علی کی گواہی نہیں تھی. ان کی نماز میں علی کی گواہی نہیں. یعنی پتہ چلا مقصد کربلا ولایت علی ہے، مقصد کربلا ولایت علی ہے. اور اللہ نے جب دین بھیجا، اللہ کو پتا تھا رسول نے یہ اعلان کرنا ہے غدیر میں، یا ایھا الرسول. پھر ہی اللہ نے کہا اللہ یا رسول تو فکر نہ کر، تیری مخالفت جو کریں گے نا اللہ تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا، ان کے شر سے محفوظ رکھے گا. یعنی جو رسول کے ہوتے ہوئے بھی ولایت چھوڑ رہے تھے، یعنی ان کا اللہ نے ان کے شر سے محفوظ کیا. یعنی یہ بات اب بھی ہے، اگر کوئی ولایت بتائے اس کو اللہ اس کو شر سے محفوظ رکھے گا جو ولایت کو چھوڑتے ہیں ان سے. یہ قرآن. اور ولایت علی کی کامل صورت جو ہے وہ قائم آل محمد ہے. اللہ کا دین مکمل ہوا ولایت علی پہ. یا میں ایسے کہوں 1,24,000 انبیاء، دین مکمل ہوا بادشاہ مصطفیٰ پہ، سرکار کی ختمی نبوت پہ. اس کے بعد بادشاہ نے ولایت علی کا اعلان کیا. اب ولایت علی کامل ہوگی قائم کے ظہور پہ. جب قائم آئیں گے پتا چلے گا، جب مولا نماز میں علی اور ولی اللہ پڑھیں گے تو مولوی پریشان ہو جائے گا، میں چھوڑتا رہا یہ کیسے ہے. تب ولایت علی کا پتا چلے گا. اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت چھوڑنے والا جو لانتی ہے وہ رسول کے ساتھ بھی ہو، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے. غدیر کے میدان میں ایک ملعون نے ولایت علی کا انکار کیا. اس نے کہا کہ میں اگر یہ گواہی حق ہے نا تو آسمان سے پتھر آئے. صحیح بات ہے. تفصیل سے میں یہ بات کرتا ہوں. مجھے کہا ہے بات حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات کی گواہی جب سرکار دو عالم نے وہاں کی اور کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو وہ ایک بندہ اٹھ کے کہتا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر دیا ہے، یہ گواہی حق نہیں ہے، یہ وہ اس طرح. اگر یہ حق ہے تو آسمان سے پتھر آئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پتھر آیا، اس پہ لگا، مر گیا. وہ کیا کوئی بہادر شخص نہیں تھا، وہ اس کو یہ تھا کہ جب توحید کا مسئلہ تھا، وہ سورہ انفال میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ابو جہل وہ کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن حق ہے تو پتھر آئے، تو پتھر آئے. پتھر کوئی نہیں آیا. اللہ نے کہا میں کیوں ان پہ عذاب نازل ہوں کہ ان میں حبیب آپ موجود ہیں. وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ استغفار بھی لوگ ان میں کرتے ہیں. لیکن جب ولایت علی کا معاملہ تھا تب اللہ نے پتھر نازل کیا. یعنی پتہ چلا اس وقت تک قرآن صامت کی بات تھی، یہاں قرآن ناطق کی گواہی کی. اس نے ولایت انکار کی، اللہ نے عذاب نازل کیا. یعنی پتہ چلا جو ولایت علی کو چھوڑے اللہ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، آخرت کا عذاب علیم بھی دیتا ہے. آخرت کا عذاب علیم بھی دیتا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے. جو ولایت کو چھوڑتا ہے دنیا میں اس کو مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں میں وہ گھرا رہتا ہے. جب قیامت میں جائے گا، قبر میں جائے گا تو پھر اس سے توحید کی گواہی بھی نہیں دی جائے گی. سوال تو ہوگا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ایسا ہی ہے، سوال ہوگا مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کون ہے؟ کون سا دین ہے؟ تمہارا نبی کون سا ہے؟ آپ 1000 دفعہ تیاری کر کے چلے جائیں قبر میں، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، لیکن منہ پہ اسی کے وہاں قبر میں آئے گا جس نے ولایت علی پڑھی ہوگی. آپ مادینوں کا یاد کر
کر کے چلے جائیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے نبی پاک کا نام یاد کر لیں، نہیں یاد، کیوں نہیں یاد ہونا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے ولایت نہیں مانی، یعنی ولایت علی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اتمام نعمت ہوتی ہے غدیر میں۔ بس اب میں آپ کو اسی علی کا، علی علی ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اب میں پڑھوں بادشاہ علی اصغر کے کیا فضائل ہیں، کیونکہ ولایت کے حقیقی وارث تو وہ بھی ہے نا۔ بادشاہ کے مصائب میں فضائل میں پڑھوں گا۔ بادشاہ حسین بادشاہ علی اصغر علیہ السلام کو لے کر چلے، لے کر گود میں چلے۔ جب بادشاہ حسین لے کر چلے، انہوں نے کہا زمین پہ بیٹا رکھو، پانی دوں گے۔ بادشاہ نے نا زمین پہ بیٹا رکھ کے اٹھا لیا۔ انہوں نے پوچھا کیوں اٹھایا؟ مولا نے کہا یہ فخر اسماعیل ہے، پاؤں مارے گا ایسے ہی چشمہ جاری ہوگا، یہ فخر اسماعیل ہے۔ اور مولا علی اصغر صلوات اللہ علیہ کو جب حرملہ نے تیر مارا، میں فضائل کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مصائب، جب تیر مارنا چاہا 3 دفعہ اس نے تیر بھرا، پہلے تیر چلایا زمین پہ گر گیا، دوسری دفعہ تیر چلایا زمین پہ گر گیا، تیسری دفعہ تیر چلایا زمین پہ گر گیا، بار بار تیر زمین پہ کیوں گرا؟ انہوں نے پوچھا اس کے جو شمر لئی، تو اس نے کہا تیرا تیر کیوں نہیں چل رہا، زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ اب میں بات فضیلت کی کہوں، اس نے کہا کبھی مجھے اس بچے میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں، کبھی بطول نظر آتے ہیں، کبھی علی آتے ہیں، کبھی حسن آتے ہیں، کبھی حسین، یعنی کربلا میں جو شہید علی اکبر تھے رسول کی شبیہ، عباس تھے مولا علی کی شبیہ، جب یہ دونوں شبیہ ہیں، یہ دو، ایک مصطفیٰ کی شبیہ ایک علی کی شبیہ، جس میں پنجتن نظر آئے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ بس کتابوں میں لکھا کہ جب مولا حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا، تو سیدہ سغرا سلام اللہ علیہ نے مولا علی اصغر کو گود میں لیا ہوا تھا۔ مولا حسین بادشاہ نے کہا اصغر آنا نہیں، مولا علی اصغر نہیں آئے، بی بی سغرا سے کہا اصغر دو، ہم نے جانا ہے۔ بس مولا حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا نہ جانا ہے، کان میں پتہ نہیں مولا حسین نے آ کے جناب علی اصغر کے کیا کہا۔ اصغر بادشاہ نے نا گود چھوڑی، بی بی سغرا کی گود سے پرواز کر کے مولا حسین بادشاہ کی گود میں آئے، پتہ نہیں کیا وجہ تھی۔ بی بی نے پوچھا مولا لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، وجہ تو بتاؤ، کان میں کیا کہا؟ فرمایا میں نے اتنا کہا کیا نانا کا دین نہیں بچانا، تیرے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ بس یہ وہی علی اصغر ہے جس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ جب 9 محرم گزری، 10 محرم آئی نا، مولا حسین نے نا کربلا میں ایک آواز بلند کی جسے استغاثہ کہتے ہیں۔ مولا نے کہا حل من معین، حل من مغیث، حل من ذاب یذب علی حرم رسول اللہ، کہ کوئی ہے جو میری معاونت کرے، کوئی ہے جو میری حل من ذاب یذب علی حرم رسول، جو اہل حرم کا دفاع کرے۔ بادشاہ علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ مقتل کہتے ہیں بادشاہ علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گراتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ جناب سیدہ زینب نے مولا حسین علیہ السلام سے کہا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر اپنے آپ کو جھولے میں نہیں رکھتا، اصغر جھولے سے زمین پہ آتا ہے۔ مولا حسین نے کہا اصغر تیار کرو، میں اصغر کو لے کے چلتا ہوں۔ مولا حسین بادشاہ نے علی اصغر کو لیا، مولا قوم اشقیاء کے سامنے لے کے آئے۔ مولا نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے سے نہیں، اسے چند گھونٹ پانی کے دو۔ کیا تم دیکھتے نہیں یہ حالت تلظہ میں ہے؟ تلظہ مچھلی کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ مچھلی پانی میں ہو، جب پانی سے نکال دی جائے منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، یعنی اصغر منہ کھولتا بند کرتا ہے، اسے قطرہ پانی دے دو۔ کتنا پانی علی اصغر بادشاہ نے پینا تھا، کتنا پینا تھا؟ بس اس حرام زادے نے حرملہ کو کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ اس حرام زادے نے پہلا تیر جوڑا، زمین پہ گرا، دوسرا تیر جوڑا زمین پہ، تیسرا تیر اس نے وہ نکالا جو پاگل گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، اس کے 3 منہ تھے، زہر آلود تیر تھا، اس نے تیر بھرا کمان میں، وہ تیر جب بھرا وہ تیر مولا علی اصغر کے گلے میں لگا۔ روایتیں کہتے ہیں اگر حسین بادشاہ نے علی اصغر اس طرح پکڑا نہ ہوتا، جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں مولا علی اصغر جاتے۔
वहां मौला अली असगर जाते, बादशाह हुसैन इब्न अली ने जख्मी अली असगर को उठाया, आसमान पे खून फेंकना चाहा। आसमान ने कहा मौला मुझ पे खून ना फेंके वरना कयामत तक बारिश नहीं बरसाऊंगा, खून बरसाऊंगा। जमीन पे खून फेंका, फेंकने का इरादा किया, जमीन से आवाज आई मौला ये खून मुझ पे ना फेंके। जमीन पे फेंका तो मौला मैं कभी सब्जा नहीं उगूंगी। बस मेरे मौला ने खून अपने चेहरे पे मला। मलने के बाद मौला ने अली असगर को साथ लिया, लेकर जब घर खैमे की तरफ जाने लगे ना, रिवायत है मौला बाहर आते, कभी अंदर, बाहर आते अंदर, अंदर क्यों नहीं जा रहे? रो के कहते मैं माँ को कैसे दिखाऊं गला, कटा हुआ गला। हुसैन बादशाह अंदर ले गए, माँ को अली असगर पकड़ाया, आखिरी 2 जुमले और मैं जा रहा हूं। हाथ में अली असगर पकड़ा, मौला हुसैन ने कहा मुश्किल काम मैं करता हूं, मैं अली असगर की कब्र खोदता हूं। हुसैन बादशाह कब्र खोदने लग गए, माँ के हाथ में अली असगर था, कब्र खोदने लग गए हुसैन इब्न अली। कब्र खोदने के बाद अली असगर को कब्र में दफना दिया। अब मैं जुमला पढ़ूं, हुसैन बादशाह ने दफनाया इस वजह से था क्योंकि पता था लाश की पामाली होनी है, इस वजह से अली असगर को कब्र में दफनाया। अब जब 11 मुहर्रम आई, 70 हरामजादे नेजा लेकर आ गए, जमीन में नेजा मारने लग गए। एक जगह नेजा मारा, असूल ये था जमीन पे अगर उसको भारी चीज मालूम हुई थी नीचे उतरता, उसने देखा नहीं, नेजा मारा, नेजा अली असगर के आर पार हो गया। अब शिमर कहता है गला काटो, इसने मौला हुसैन के जिस्म पे अली असगर रखा, इसने मौला के गले पर काटा, मौला अली असगर का सर कलम किया, कहा इसे हुसैन हमसे छुपाते। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिम।